بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انفو لیب میں خوش آمدید۔ آج کا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ قاعدہ اخیرہ میں اتحیات کے بعد غلطی سے دائیں طرف سلام پھیرنے پر نئے سلام کے بغیر سجدہ سہو کا حکم۔ اس سوال کا مطلب یہ ہے کہ اتحیات کے بعد ابھی تک درود شریف نہیں پڑھا تھا اور دعا نہیں پڑھی تھی کہ غلطی سے دائیں طرف سلام پھیر دیا اور پھر اس کے بعد سجدہ سہو کر لیا، یعنی اتحیات پڑھنے کے بعد پھر سجدہ سہو کر لیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ سجدہ سہو کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ اتحیات پڑھنے کے بعد یعنی عبدہ و رسولہ کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے، جو درود شریف پڑھا جاتا ہے، وہ سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ اور تو سلام پھیرنے کے بعد نماز ہو گئی تھی، لیکن کوئی بات نہیں، آپ نے اگر اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد پھر اتحیات پر بیٹھ گئے اور سجدہ سہو پھر آخر میں کر لیا تو یہ بھی ٹھیک ہے، اگرچہ مکروہ تنزیہی ہے کہ آپ نے جو ہے اس طرح کا عمل کیا، لیکن بہرحال اس سے نماز ہو جاتی ہے۔ اگلا مسئلہ ہے کہ نماز میں اگر کسی نے وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ کی جگہ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْيَقِينَ پڑھ لیا تو کیا اس سے نماز ہو جائے گی؟ تو جواب یہ ہے کہ ہاں، اس سے نماز ہو جائے گی، اگرچہ معنی میں کچھ فرق ہوا ہے لیکن نماز بہرحال ہو جائے گی۔ اگلا مسئلہ ہے کہ نماز کے دوران کوئی موذی کیڑا سامنے آ گیا تو کیا نماز توڑ سکتے ہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ اگر وہ معمولی کیڑا ہے جس سے کوئی ضرر کا اندیشہ نہیں ہے تو نماز توڑنا تو ٹھیک نہیں ہے، البتہ ایسا کر سکتے ہیں کہ تھوڑی سی اگر تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو تو عمل قلیل کے ساتھ نماز توڑے بغیر اس کو آگے سے ہٹا سکتے ہیں، نماز توڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر بہت موذی جانور آ گیا، مثلاً سانپ آ گیا، تو نماز توڑ سکتے ہیں، یا ہانڈی ابل رہی تھی اور اس کے ضائع ہونے کا اندیشہ تھا تو اس وقت بھی نماز توڑ سکتے ہیں اور پھر نئے سرے سے الگ سے نماز پڑھنی ہوگی۔ اگلا سوال ہے کہ امام کے ساتھ قاعدہ اخیرہ میں شرکت کے بجائے اگر کوئی سنتیں پڑھنا چاہتا ہے، جماعت کی نماز کھڑی ہے اور آخری قاعدہ شروع ہے اور کوئی اس دوران آ جاتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ سنتیں پڑھ لے اور امام کے ساتھ شامل نہ ہو تو کیا وہ ایسا کر سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ سنتیں پڑھنے کے بجائے وہ امام کے ساتھ شامل ہو جائے اور بقیہ رکعتیں پوری کرے اور اس کے بعد جو سنتیں اس کی رہتی ہیں وہ پڑھ لے، ایسی صورت میں کہ جب وہ قاعدہ اخیرہ میں شامل ہوتا ہے انشاءاللہ اس کو جماعت کا ثواب مل جائے گا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کوئی حنفی عالم شوافع کو نماز پڑھاتا ہے تو فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ یعنی امام حنفی ہے اور مقتدی شافعی ہیں، اور شافعیوں کے ہاں یہ مسئلہ ہے کہ فجر کی نماز میں وہ قنوت نازلہ پڑھتے ہیں، تو حنفی امام ان مقتدیوں کی رعایت کرتے ہوئے کیا قنوت نازلہ پڑھ سکتا ہے؟ تو جواب یہ ہے، احناف کے نزدیک قنوت نازلہ پورے سال نہیں ہوتی، بلکہ کوئی خاص مصیبت مسلمانوں پر آ جائے تو اس وقت پڑھی جاتی ہے، لہذا ایسا حنفی عالم محض شوافع مقتدیوں کی رعایت کرتے ہوئے ایسا کرتا ہے تو اس کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے، اگر کرتا ہے تو پھر اس کی نماز کراہت تحریمہ، مکروہ تحریمی ہو کر ادا ہو جائے گی اور بہرحال اس کا فرض جو ہے وہ ادا ہو جائے گا، تو لہذا کسی حنفی عالم کو نہیں چاہیے کہ وہ صرف شوافع کی رعایت کرتے ہوئے فجر کی نماز میں ان کو قنوت نازلہ پڑھائے۔